اما بعد، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں وہ صحابہ جو مدینہ میں رہتے تھے ان کی کچھ خوبیاں بیان فرمائی، اور یہ خوبیاں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اور آپ یہ جان لیں کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے جو رشتہ ہوتا ہے وہ ایمان کا رشتہ ہوتا ہے۔ ایک مسلمان اپنے کسی بھی مسلمان بھائی سے جب کوئی تعلق رکھتا ہے تو اس تعلق کے بیچ میں وہ کوئی نسل نہیں دیکھتا، کوئی رنگ نہیں دیکھتا ہے، کوئی ذات برادری نہیں دیکھتا ہے، یہاں تک کہ علاقوں کے جو فاصلے ہوتے ہیں کہ یہ فلاں علاقے کا آدمی ہے، یہ فلاں علاقے کا ہے، یا کسی ملک کو نہیں دیکھتا ہے کہ یہ فلاں ملک سے ہے، یہ فلاں ملک سے ہے۔ دین نے یہ سکھایا انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہے۔ یہ کلمہ ایک ایسی چیز ہے جو پوری دنیا کے مسلمانوں کو اکٹھا کر لیتی ہے، اکٹھا کرتی، یعنی دنیا میں کہیں بھی کوئی آپ کا بھائی اگر تکلیف میں ہو تو اس کی تکلیف آپ کو محسوس ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ وہ آپ کے یہاں کا نہیں ہے تو آپ کو اس کی تکلیف نہ ہو۔ یہ جو قرآن کریم میں جو مدینہ کے جو صحابہ تھے جن کو انصار کہا جاتا ہے، ان کی اللہ تعالیٰ نے کچھ خوبیاں بیان کی۔ پہلی خوبی جو اللہ نے بیان کی وہ ہے یحبون من ہاجر الیہم، وہ ان سے محبت کرتے ہیں جو ان کے پاس ہجرت کر کے آئے ہیں۔ بہت سارے صحابہ ایسے تھے جو مکہ میں رہتے تھے اور ایمان لانے کی وجہ سے ان پر بہت تکلیف آئی، اتنی تکلیف آئی کہ ان کو اپنا گھر بار چھوڑ دینا پڑا، کاروبار چھوڑ دینا پڑا، رشتہ داری چھوڑ دینی پڑی۔ اب آدمی مکہ سے جو ہے مدینہ پہنچ گیا۔ کوئی بھی انسان اپنے آپ کو یہ سوچے کہ اگر وہ اپنے علاقے کو چھوڑ کر کہیں اور جا کر کے وہ رہتا ہے تو سب سے زیادہ اس کو ضرورت کس چیز کی ہو سکتی ہے؟ ہر چیز انسان خرید کر کے حاصل کر لے گا، آپ محنت سے کما لیں گے، لیکن محبت انسان ہر کسی سے نہیں پا سکتا ہے، ہر کسی سے نہیں پا سکتا۔ آپ کہیں بھی چلے جائے، لیکن جس چیز کی سب سے زیادہ تعریف ہوتی ہے وہ یہ کہ ہم فلاں جگہ پر گئے اور فلاں جگہ کے لوگ بڑے اچھے، محبت بہت کرتے ہیں۔ تو مدینہ کے جو صحابہ تھے ان کی خوبی اللہ نے یہ بیان کی، یحبون من ہاجر الیہم، کہا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو لوگ مکہ سے ان کے پاس گئے وہ ان سے محبت کرنے والے تھے۔ تو پہلی چیز کہ ایک مسلمان کوئی کہیں سے بھی آ کر رہتا ہو اس سے محبت کرنا چاہیے۔ محبت جو ہے یہ سب سے بڑی چیز ہے جو انسان کسی کو دے سکتا ہے۔ اگر محبت ہی نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں ہے۔ دوسری جو اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف بیان کی وہ تعریف یہ ہے کہ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا، کہ یہ لوگ جو مہاجر ہے مکہ سے مدینہ پہنچے، کہتے ہیں کہ جب ان کو کچھ دیا جاتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو کچھ دیتے تھے تو اس پر مدینہ والے جو ہے یہ تنگی محسوس نہیں کرتے تھے، مطلب ان کو تکلیف نہیں ہوتی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ مکہ سے جو لوگ آئے ان کو کیوں دے رہے ہیں جبکہ مدینہ میں آئے ہیں، تو بھئی ہم مدینہ والے، ہمارا پہلا حق۔ اگر آپ اس کو سمجھنا چاہے تو آپ بہت باہر مت جائیے، باہر مت جائیے، آپ صرف ہندوستان دیکھ لیجئے۔ ہندوستان کے اندر آپ دیکھیے مہاراشٹر میں آئے دن ایسا ہوتا ہے کہ وہاں سے آوازیں لگتی ہے کہ بھئی جو مراٹھی نہیں ہے ان کو بھگانا چاہیے، یو پی والوں کو بھگاؤ، باہر والوں کو بھگاؤ، ہاں۔ لیکن ایمان کا ایک ایسا رشتہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ دیکھو یہ مدینہ والے کیسے ہیں، وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا، کہا کچھ دیا جاتا ہے مکہ والوں کو، حالانکہ ان کے لیے وہ باہری لوگ ہیں، باہر سے آئے ہوئے، لیکن نہیں، ان کے دل میں تنگی محسوس نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دے کیوں رہے ہیں۔ تیسری خوبی جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی وہ ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہا یہ مدینہ کے ایسے لوگ ہیں
کہ یہ خود بہت پریشان ہو اور بہت سختی تکلیف کے اندر بھی ہو، کہا اس کے باوجود بھی وہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، یعنی خود بہت پریشان ہے لیکن کوئی دوسرا پریشان و حال آدمی آ جائے تو اس کی مدد پہ لگ جاتے ہیں۔ جیسے صحابی کے بارے میں بڑا مشہور ہے کہ گھر کے اندر کوئی کھانا نہیں ہے، گھر کے اندر جو ہے کھانا اتنا ہے کہ بھئی بچے کھا سکتے ہیں یا بہت معمولی سا کھانا ہے، لیکن پتہ چلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مہمان آئے ہوئے ہیں۔ اب مہمان آئے، خود تو کچھ بھی نہیں ہے، اور کہتے ہیں کہ کھانا اتنا ہے کہ اگر بچوں کو نہ کھلایا جائے تو بچے روئیں گے، پریشان ہو جائیں گے، لیکن مہمان آئے تو مہمان آنے پر بیوی سے کیا کہا کہ بھئی جب کھانا کھانے بیٹھے تو جو دیا جلایا جاتا ہے، کہا اس کو بجھا دیا جائے، اس کو بجھا دیا جائے، اور بچے جب بھوک سے رونے لگے تو ان کو سلا دیا جائے، لیکن کھانا مہمان کو کھلانا ہے۔ تو کھانا کھا رہے، دیا بجھا دیا، یہ نہیں پتا چل رہا ہے کہ سامنے والا کھا رہا ہے کہ نہیں کھا رہا، لیکن مسافر کو کھلا دیا۔ کہ انسان تکلیف میں ہو کر بھی وہ اپنے سے زیادہ دوسروں کی تکلیف کو محسوس کرنے والا ہوتا ہے۔ یہ ایک کیٹیگری ہے مسلمانوں کی، اور ایک صحابہ کی خوبی ہے جو مدینہ میں رہتے تھے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بیان کی۔ اس کو آپ دیکھیں اور دنیا کے، پوری دنیا کے جو حالات ہیں اس کے حساب سے دیکھیں تو آپ کو یہ چیز محسوس کی جائے گی کہ صحابہ کتنے عظیم تھے۔ آج کے جو سوالات ہیں وہ بھی صحابہ کے بارے میں۔ دیکھیے، جب ہم کہتے ہیں صحابی، صحابی ایک کے لیے آتا ہے، اور جب ہم کہتے ہیں صحابہ مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے ساتھی، تو صحابہ کس کو کہتے ہیں ہر مسلمان کو پتا ہونا چاہیے، کیونکہ یہ دین جو ہم تک پہنچا ہے یہ صحابہ نے پہنچا ہے۔ تو پہلا سوال، صحابہ کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ کے ان کو کہتے ہیں جنہوں نے ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، اور ان کا انتقال بھی ایمان کی حالت میں ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملاقات کی، انتقال بھی ایمان کی حالت میں۔ بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی لیکن صحابی نہیں ہے۔ ابو جہل بھی ہے، اس نے بھی اللہ کے نبی سے ملاقات کی لیکن وہ ایمان نہیں لایا وہ۔ دوسرا یہ ہے کہ صحابہ میں دوسرا سوال یہ ہے، صحابہ میں سب سے بڑے کون ہیں؟ سب سے بڑا درجہ کس کا ہے؟ حضرت ابو بکر کا۔ بلکہ یہ کہا جائے کہ دنیا میں سارے نبیوں کے بعد دنیا میں سب سے بڑا درجہ انسانوں میں کس کا ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق کا۔ حضرت ابو بکر صدیق کے بعد دنیا میں سب سے بڑا درجہ کس کا ہے؟ حضرت عمر کا۔ حضرت عمر کے بعد دنیا میں سب سے بڑا درجہ کس کا انسانوں میں؟ حضرت عثمان کا۔ یہ ترتیب سے اس کو آگے پیچھے نہیں کر سکتے۔ سب سے پہلے حضرت ابو بکر، اس کے بعد حضرت عمر، اس کے بعد حضرت عثمان، اور چوتھے نمبر پر حضرت علی۔ اور اس کے علاوہ جتنے صحابہ ہیں وہ پوری دنیا میں جتنے انسان ہیں ان سارے انسانوں سے ان کا درجہ بڑا ہے، یعنی کہ صحابہ کے برابر کوئی دنیا کا کوئی بھی آدمی جو ہے نیکی میں صحابہ کے برابر نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحابہ کرام کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔